اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سبھی کو ولادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو، اور آج میں آپ کو رسول خدا کے فضیلتیں اور ان کے حوالے سے کچھ حدیثیں اور ان کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو میں بتاؤں گا۔ آپ کی ولادت 17 ربیع الاول ایک عام الفیل جمعہ کے دن ہوئی تھی، اور آپ کی شہادت 28 صفر سن 11 ہجری کو ہوئی تھی۔ آپ کی ایک مشہور حدیث ہے کہ لا يرد دعاء اولا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص بھی بسم اللہ سے دعا شروع کرتا ہے، خداوند عالم ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اور قرآن مجید بھی ارشاد فرما رہا ہے، قرآن مجید بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ فقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تم مجھ سے، خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے پاس دینے کے لیے کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، جو ہم سے 70 ماہوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ وہ کہہ رہا ہے تم مجھ سے مانگو، ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ تو ہمیں خدا سے مانگنا چاہیے، ہمیں خدا سے کچھ مانگنا چاہیے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ اور ادھر مولا علی کہتے ہیں کہ احب الاعمال الی اللہ فی الارض الدعاء۔ روئے زمین پر سب سے بہترین خدا کے نزدیک کوئی اعمال ہے تو وہ ہے دعا۔ خدا کو سب سے پسندیدہ جو اعمال ہے وہ ہے دعا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ قبول کرنا نہ کرنا یہ تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ قبول کر رہا ہے ہماری دعاؤں کو تو وہ ہماری نیت دیکھ رہا ہے، اگر قبول نہیں کر رہا ہے تو خدا ہمارا صبر دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ دعا مانگتے رہیں۔ اور یہ تھی مولا علی کی حدیث۔ ایک مرتبہ مولا علی ممبر پر تشریف فرما تھے کہ کسی نے پوچھ دیا، یا علی آپ رسول خدا کی فضیلت کو بیان کیجیے۔ اب مولا علی کو کیا اعتراض ہے رسول خدا کی فضیلت کو بیان کرنے میں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں تھا سوائے خدا کے، تب خداوند عالم نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا۔ آج کن کن چیزوں سے پہلے؟ قبل خلق الماء، پانی کے خلق کرنے سے پہلے، والعرش والکرسی واللوح والقلم وآدم وحوا والملائکۃ والجنت والنار، ان چیزوں سے پہلے کتنے سال پہلے خلق کیا؟ آج سے تقریباً 4,24,000 سال پہلے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا۔ اب 4,24,000 سال پہلے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا۔ یہاں کے 4,24,000 سال پہلے نہیں، بلکہ وہاں کے، جب قرآن کے حساب سے دیکھا جائے، یہاں جب 50,000 سال گزرتے ہیں تب وہاں جا کے ایک دن ہوتے ہیں، وہاں کے ایک دن ہوتے ہیں۔ 4,24,000 سال پہلے خداوند عالم نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا، وہاں کے 4,24,000 سال پہلے خلق کیا۔ اور جب اپنے حبیب کے نور کو خلق کر دیا تب تو حبیب کا نور خدا کے نزدیک جا کر ادب و احترام سے تسبیح اور خدا کی حمد کرنے لگا۔ 1,000 سال تک حبیب کا نور خداوند عالم کی تسبیح کرتا رہا، حمد کرتا رہا، اور خداوند عالم اپنے حبیب کے نور کو 1,000 سال تک دیکھتے رہے۔ 1,000 سال تک رسول خدا کا نور خدا کی حمد کرتا رہا اور تسبیح کرتا رہا، اور 1,000 سال تک خداوند عالم اپنے حبیب کے نور کو دیکھتے رہے۔ یہ کون ہے جو چشمدید گواہ بن کر بتا رہا ہے؟ یہ کون ہے جو چشمدید گواہ بن کر بتا رہا ہے؟ پھر خداوند عالم نے محمد کے نور سے ایک موتی کو خلق کیا، ایک جوہر کو خلق کیا، پھر اسے خداوند عالم نے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک ٹکڑے کی جانب خداوند عالم نے ہیبت کی نگاہ کی، نبی کے نور کا صدقہ تھا وہ میٹھے پانی میں بدل گیا۔ پھر خداوند عالم نے دوسرے ٹکڑے کی جانب نگاہ کی، عین شفقت کی نگاہ کی، پھر خداوند عالم نے اس ٹکڑے سے عرش کو خلق کیا، پھر عرش سے کرسی کو خلق کیا، پھر کرسی سے لوح کو خلق کیا، پھر لوح سے قلم کو خلق کیا۔ جس کے نور کا صدقہ ہو قلم کی خلقت، وہ کون بیوقوف کہے گا کہ نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا؟ نبی تو اپنی زندگی میں قلم اس لیے نہیں لیا کرتے تھے کہ اگر کسی نے ان کو لکھتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا تو وہ لوگ کہتے کہ قرآن مجید بھی انہوں نے لکھا ہے۔ اس لیے رسول خدا نے اپنی زندگی میں کبھی قلم نہیں لکھا، مطلب کسی کے سامنے۔
پھر یہ تھے کسی کے سامنے نہیں لکھا. اور جب خداوند عالم نے قلم کو خلق کیا پھر خداوند عالم نے قلم سے کہا اکتب توحیدی، اکتب توحیدی، میری توحید کو لکھو. پھر جیسے ہی خداوند عالم نے قلم سے کہا کہ اکتب توحیدی، میری توحید کو لکھو، فوراً مطلب قلم اس دن سے 1000 سال تک کانپتا رہ گیا، خوف خدا سے 1000 سال تک کانپتا رہ گیا. پھر جب قلم کو تھوڑا راحت ہوا، تھوڑا آرام ہوا، تب خداوند عالم نے پھر کہا اکتب توحیدی، میری توحید کو لکھو. پھر قلم پوچھتا ہے یا خدا میں تیری توحید میں کیا لکھوں، یا خدا میں تیری توحید میں کیا لکھوں. پھر خدا نے کہا اکتب، لکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس نے کہا ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد، لا الہ الا اللہ لکھا. اور جیسے ہی اس میں محمد پہ آیا خر ساجدا، فوراً سجدے میں چلا گیا. اور پھر سجدے سے اٹھا اور کہنے لگا یا خدا یہ محمد کون ہے جو تیرے نام کے ساتھ آیا ہے. پھر خداوند عالم کہنے لگا اے قلم، اگر میں اسے خلق نہ کرتا تو میں تمہیں بھی خلق نہ کرتا، اگر میں اسے خلق نہ کرتا تو میں کسی چیز کو بھی خلق نہ کرتا، اگر میں اسے خلق نہ کرتا تو میں کسی بھی چیز کو خلق نہ کرتا. اور جیسے خداوند عالم نے جیسے پھر خداوند عالم نے قلم کو رسول خدا کی فضیلت کو بیان کیا. جب کسی چیز کسی شے میں زیادہ مٹھاس چلی جاتی ہے، زیادہ مٹھاس ہو جاتی ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے. تو ویسے ہی قلم نے جب خدا سے رسول خدا کی فضیلت کو سنا تو وہ بھی پھٹ گیا. ذکر محمد کی مٹھاسی ایسی تھی کہ وہ جیسے ہی ذکر محمد کو خدا سے سنا فوراً پھٹ گیا قلم، اور کہنے لگا، کہہ دیا السلام علیک یا محمد، یا محمد میرا سلام ہو تم پر، کہہ دیا. پھر جیسے ہی قلم نے کہا السلام علیک یا محمد، خدا نے فوراً کہا وعلیک السلام. ادھر قلم نے سلام کیا، ادھر قلم نے سلام کیا، ادھر خدا نے جواب دیا. اس دن سے مولا علی نے فرمایا اس دن سے سلام کرنا مستحب اور جواب دینا واجب ہو گیا. اور جب قلم ساری چیزوں کو خداوند عالم نے خلق کر دیا تب خدا نے کہا کہ اگر میں تمہیں خلق نہ کرتا تو میں کسی چیز کو بھی نہ خلق کرتا، نہ عرش کو خلق کرتا، نہ فرش کو خلق کرتا، میں کسی بھی چیز کو خلق نہ کرتا. نہ جنتیں ہوتی، نہ عبادتیں ہوتی، نہ مسجدیں ہوتی، نہ تلاوتیں ہوتی، نہ شجر ہوتا، نہ طور ہوتا، نہ ملک ہوتے، نہ حور ہوتی، نہ کوئی گناہ گار ہوتا، نہ شفاعت کا کاروبار ہوتا، نہ کوئی یوسف ہوتا، نہ کوئی خریدار ہوتا. اگر میں نبی کو خلق نہ کرتا تو میں کسی چیز کو بھی خلق نہ کرتا. پھر خداوند عالم نے فرمایا اے حبیب، مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے، بلکہ جو تم سے محبت رکھتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو تم سے بغض رکھتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے. اور جب کوئی انسان خود کی اپنی تعریف، اپنی فضیلت کسی بڑے آدمی سے سنتا ہے تو وہ کیسے پھولنے لگتا ہے. ویسے ہی خداوند عالم نے، رسول خدا کے نور نے جب خدا سے اپنی فضیلت کو سنا تو ان کا نور بلند ہوتا گیا اور پھولتا گیا. ان کا نور وہ اتنا پھولا کہ وہ جا کر عرش سے ٹکرا گیا. اور پھر خداوند عالم نے اس نور سے 12 حجابوں کو خلق کیا. اب یہ 12 حجابوں کو جو خداوند عالم نے خلق کیا اس کا موضوع الگ ہے. پھر خداوند عالم نے 12 حجابوں کو خلق کیا. پھر خداوند عالم نے محمد کے نور کے صدقے میں 20 نور کے سمندر کو خلق کیا. رسول خدا کے نور کے صدقے میں 20 نور کے سمندر کو خلق کیا، اور ہر سمندر میں وہ علم تھے جو سوائے خدا کے کسی کے پاس نہ تھے. پھر خداوند عالم نے رسول خدا سے کہا کہ اس سمندر سے آپ گزریے. پھر رسول خدا اس سمندر سے رسول خدا گزرے. جب کوئی انسان کسی سمندر سے یا کسی ندی سے گزرتا ہے تو جب نکلتا ہے تو اس کے جسم سے قطرے بہتے ہیں. وَقَطْرَةٌ مِّنْهُمْ فَقَطْرَةٌ مِّنْهُمْ قَطْرَاتٍ، اور رسول خدا کے جسم سے قطرے بہنے لگے. جب وہ نور کے سمندر سے گزرے تو ان کے جسم سے نور کے قطرے ٹپکنے لگے جن کی تعداد 1,24,000 تھی. پھر خداوند عالم نے ان ہر قطروں سے ایک نبی کو خلق کر دیا. جس کے جسم سے ٹپکے ہوئے قطرے سے نبی بن جائے اس کے خون کی کیا حیثیت ہوگی. جسے رسول خدا کہہ دیں لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، اے علی میرا گوشت تیرا گوشت اور تیرا گوشت تیرا خون میرا خون اور میرا گوشت میرا خون تیرا خون ایک ہے،
تو اس خون کی کیا حیثیت ہوگی، اس گوشت کی کیا حیثیت ہوگی. اور جسے رسول خدا کہہ دیں کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے کی کیا حیثیت ہوگی، اس ٹکڑے کی کیا حیثیت ہوگی. پھر خداوند عالم نے جب جناب آدم کے روح میں، جناب آدم کے جسم میں روح پھونکی تو ایک مرتبہ جناب آدم اٹھے اور عرش کی جانب دیکھے، عرش کی جانب نگاہ کی اور دیکھا 5 نورانی شخصیت ہیں جو میرے ہی جیسے ہیں. پھر جناب آدم نے خدا سے پوچھا یا خدا کیا تو نے مجھ سے بھی پہلے کسی اور کو خلق کیا ہے؟ تو خداوند عالم نے کہا نہیں، میں نے تجھ سے پہلے کسی کو خلق نہیں کیا ہے. پھر جناب آدم نے پوچھا پھر یہ کون ہے جو میرے ہی جیسے ہیں، میرے ہی جیسے ہیں، یہ کون ہے؟ پھر خداوند عالم نے کہا کہ یہ وہ ہیں، اگر میں انہیں خلق نہ کرتا تو میں تمہیں بھی خلق نہ کرتا، اگر میں انہیں خلق نہ کرتا تو میں دنیا کو خلق ہی نہیں کرتا، میں کسی چیز کو بھی خلق نہ کرتا اگر یہ نہیں ہوتے. یہ تمہاری ہی نسل میں سے ہیں، یہ تمہاری ہی اولادوں میں سے ہیں، اور میں نے ان کا نام، میں نے خود ہی ان کا نام رکھا ہے. میں محمود ہوں اور یہ محمد ہے، میں فاتر ہوں اور یہ فاطمہ ہے، میں احسان ہوں اور یہ حسن ہے، میں محسن ہوں اور یہ حسین ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور میں نے شروع میں ایک مولا علی کی حدیث کہی تھی احب الاعمال الی اللہ فی الارض الدعاء. خداوند عالم کے نزدیک سب سے اچھا، سب سے بہترین پسندیدہ اعمال جو ہے وہ ہے دعا. پورے زمین پر سب سے پسندیدہ اعمال خدا کے نزدیک ہے وہ ہے دعا. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ خدا سے دعا مانگتے رہیں. مستحب ہے کہ انسان دعا کرنے سے پہلے بسم اللہ کرے. یہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ جو شخص بھی دعا مانگنے سے پہلے بسم اللہ کرتا ہے اس کی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا ہے، اس کی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ دعا کرنے سے پہلے بسم اللہ کریں، مستحب ہے. اور دعا کرنے سے پہلے وضو کریں، اور دعا کرنے سے پہلے 3 مرتبہ محمد و آل محمد پر، محمد اور ان کے آل پر درود بھیجیں، اور دعا کے بعد محمد اور صلوات بھیجیں 3 مرتبہ. اور مستحب ہے کہ انسان پہلے دعا اپنے پڑوسیوں کے لیے مانگے پھر اپنوں کے لیے مانگے، مستحب ہے. اور جناب فاطمہ زہرا بھی پہلے اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا مانگا کرتی تھی. الجار و ثم الدار. جناب فاطمہ زہرا پہلے اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا کیا کرتی تھی، اس کے بعد اپنے گھر کے لیے دعا کرتی تھی. ہائے وہ کیسے تھے پڑوسی ان کے جنہوں نے ان کے گھر کے دروازوں پر آگ لگائی تھی. ہائے وہ کیسے پڑوسی تھے جنہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا. ہائے وہ کیسے پڑوسی تھے جنہوں نے فاطمہ زہرا ان کی اولاد پر ظلم کیا. خدا لعنت کرے ان پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور میں آخر میں شکر گزار ہوں اس چینل کا کہ انہوں نے مجھے ایک موقع دیا کہ میں کچھ حدیثیں، کچھ باتیں اور فضائل مصطفیٰ، فضائل رسول خدا کو میں بیان کر سکوں. میں شکر گزار ہوں اس چینل کا کہ انہوں نے ایک موقع دیا. بہت بہت شکریہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.